باتیں کر رہی ہیں۔ شجر اسلام اتنا مضبوط درخت ہے کہ جڑاں زمین چ پیوست نے اور شاخاں آسمان نال گلاں پیاں کردی۔ اس درخت کی مضبوطی اور ان بلندی کا ایک راز ہے، اور راز یہ ہے یہ درخت ایڈا مضبوط اور ایڈا بلند کیوں؟ اس لئی کہ اس درخت کی آبیاری 1.25 لاکھ انبیاء نے کی تھی۔ اس درخت کی آبیاری نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کی تھی۔ میدان بدر اندر 13 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے۔ میدان احد اندر 70 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے۔ غزوہ خندق اندر 14 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے۔ غزوہ حنین اندر 17 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے۔ غزوہ خیبر کے اندر 19 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے۔ مارکہ تبوک اندر 6 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے۔ دور نبوت کے اندر 256 صحابہ نے اپنا خون دے کے دیا آبیاری کی۔ دور صدیقی کے اندر 16,000 مسلمانوں نے خون دے کے دیا آبیاری کی تھی۔ اسلام وہ درخت نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب جا کے بہار آئی۔ ایویں نہیں آج 3 زندہ ہے، اور جب سے اسلام کا درخت لگا ہے تب سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایدی مخالفت کرنے والے مک گئے، پر اسلام کا درخت نہ وڈیا گیا نہ کٹیا گیا۔ تو جنہیں کی آبیاری کی تھی خون دے کے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا۔ اللہ پاک نے انہوں نے ٹیبل ٹاک کر لیا۔ اللہ پاک نے انہوں نے سودا طے کر لیا، اور کیا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اسی ایمانداراں دے نال سودا طے کر لیا ہے، بے اشترا دا معاملہ کر لیا ہے، تجارت کر لئیے، جانا لے لیا انہاں دے کولوں کہ بدلے بھی ان لہم الجنہ۔ اسی ایمانداراں آکھیا اے ایماندارو اپنی جان مینو دے دیو، اسی تانوں جنت مکان دے دیاں گے۔ اے ایماندارو تسی سانو مال دے دیو، اسی تانوں حوراں دا جمال دے دیاں گے۔ اے ایماندارو تسی سانو سیم و زر دے دیو، اسی تانوں جنت وچ گھر دے دیاں گے۔ اے ایماندارو تسی سانو درہم و دینار دے دیو، اسی جنت وچ تانوں اپنا دیدار دے دیاں گے۔
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ قرآن پہ غور کیا کرو، قرآن کو نظر عمیق سے دیکھا کرو، بڑے بڑے خزانے میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ساڑھے رستے جلدر نکل پاؤ، مارے جاؤ یا مر جاؤ، گردن کٹ دیو یا گردن کٹا دیو، دوہیں سہولتاں فیصلہ بادیا دنیا دا قانون ہے وے میدانہ دا، میدانہ وچ دو پہلوان اترتے نہیں، ایک جیت جاندا ہے ایک ہار جاندا ہے، میدانہ وچ دو ٹیماں لڑدیاں نے، ایک جیت جاندی ہے ایک ہار جاندی ہے، لیکن میدان مقتل دا اصول بڑا عجیب ہے، اجڑا میدان اللہ پاک دے رستے اندر جان دین واسطے لگدا ہے، دا قانون بڑا عجیب ہے، کی قانون ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ میدان مقتل وچ اترن والا اگر کافر نو مار دے وے تاں کامیاب ہے، کافر اینو شہید کر دے وے تاں کامیاب ہے۔ دنیا کے میدانوں میں ہارنے والا ہار جاتا ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں ہارنے والا جیت بھی جاتا ہے، مر کر زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کتنی پیاری ہے، کاش کہ آپ وہ لذت محسوس کر رہے ہوں جو میں کر رہا ہوں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ میدان مقتل چترن والا کھلاڑی جان کٹی گئی ہے، گردن کٹی گئی ہے تے خون دا قطرہ زمین تے پاں اندر گردا ہے، جنت دیاں حوراں استقبال پہلے کر لگ جاندیاں نے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ وہ میدان ہے جس میدان میں جان قربان کرنا اتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی پاک اپنے یاراں وچ بیٹھے نے تے محبوب فرماتے نے یارو میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، محبوبہ اسی صدقڑے جائیے تے قربان جائیے، تھوڑی تمنا تو دسو کی تمنا ہے؟ فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا میدان مقتل لگیا ہوئے میں شہید ہو جاواں، اللہ دی بارگاہ وچ جاواں، اللہ کہن میرا محبوب کی چاہیے تے میں کمالا زندگی دے، میں پھر دنیا تے جاواں، پھر شہادت پاواں، پھر تیرے سامنے آواں، پھر تیرے کو زندگی پاواں، پھر میدان مقتل جاواں، پھر شہادت پاواں، پھر تیرے سامنے آواں۔ اللہ جنت تے جنت اپنی جگہ تے وے، پر تیرے رستے وچ قدم دا جڑا لطف ہے وہ تیری جنت وچ بھی موجود نہیں ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ یہ وہ لذت ہے جو ہم نہیں محسوس کر سکتے، سانو ہن لذت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی این گورا دے کچھے تے کھجوراں دے کچھے ہاتھ وچ پھڑ کے کھڑے نالے کھا رہے ہیں نالے این میدان احد ول رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں میدان مقتل میں کٹ گیا تو جنت پکی؟ فرمایا پکی۔
ادھا کھجوراں دا گچھا پوا کے ماریا تے بھج پے ساتھیاں کیا کھجوراں تے کھا لو کہندے نے باقی جنت جی جا کے کھا دیا وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ نبی پاک دے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام دا پیرا دیدیاں جسم سارا لہان ہو گیا ہے زخمہ چور نے تے میری نبی دے سامنے لیاندہ گیا ہے آخری سامہ پہلے نے تے میری نبی نے سر چکو گیا اپنے یار دا اپنی گود وچ رکھے آئے تے دیکھیا میرا یار جان جانے آفرین کے حوالے کر رہا ہے میرا یار دنیا تو جا رہا ہے موت دیاں ہچکیاں پیا لے رہے ہیں تے میرے نبی نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا اپنے ہاتھ نال کہندے نے سونیا ہاتھ پرا کر لو میں دنیا تو جاندا جاندا تہاڈا دیدار کردا جانا چاہنا تاکہ اللہ میرے کول پوچھن دنیا تے کی کردا آیا ہے تے میں آکھاں تیرے محبوب دا دیدار کردا آیا ہاں وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ یہ بڑا لطف ہے میدان مقتل کا لطف مارتے جانے ہیں منجی تے بھی ہونی ہے تے کئیاں نوں ٹرکاں دے ٹائراں دے تھلے بھی ہونی ہے اس موت دی کیا کہنے جڑی میدان مقتل چاہے یا رب دے راہ وچ جہاد کرنے آئے یا او دے رستے وچ تبلیغ کرنے آیا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے چھوٹے بھائی یاد دلائی فرماتے نے میں لوکاں آکھیا علامہ صاحب نے اپنے دشمن بڑے بنا لے نے جتھے جاندے نے ہر بندے نوں للکار دے نے دشمن بڑے بن گئے نے تے کہندے نے میں گھر آیا تے میں گھر بیٹھ کے رون لگ پیا میری والدہ کیا پتر کیوں پیا رونا ہے تے کہندے نے اسی علامہ صاحب نوں دادا جی آکھیا کردے ساں بڑے بھائی جان تے میں آکھاں جی مینوں لوکاں دسیا ہے لالا جی دے دشمن بڑے ہو گئے نے دادے نوں سمجھاؤ نہ جا کیا کرے تے ماں بھی ٹر پئی تے فرماندے نے میں بھی ٹر پیا حضرت علامہ صاحب بیٹھے سن تے میں جا کے رو کے آکھیا لالا جی اینج نہ تقریراں کریا کرو تینج نہ کفر نوں للکاریا کرو مینوں پتہ لگا ہے تہاڈے دشمن بڑے بن گئے نے تے حضرت علامہ مسکرا کے فرماندے نے آپ دلائی موت تے بستر تے بھی آنی ہے اس موت دے کیا کہنے جڑی اللہ دے رستے چ دین سنادیاں شہادت دیا جائے اس موت تو چنگی موت کیڑی ہے اللہ پاک نے حضرت شہید دی زبان تے لکھن والے جملیاں نو قبول فرمایا کہ لچمن سنگھ وچ سٹیج سجایا دنیا نو بلایا ہے اوے لوگو آ جاؤ دیکھو میرا یار میرے رستے چ کیویں جان دیندا ہے لوگو آ جاؤ تانوں دسیے جڑے ساڈے نال بے اشتراک کر دیندے نے او کیویں جاناں دے نذرانے پیش کردے نے دھماکہ ہو گیا ہے حضرت علامہ شہید بھی شہید ہو گئے حضرت یزدانی شہید بھی شہید ہو گئے و دیگر شہداء نے شہادتاں پیش کیتیاں میں قربان جاواں اللہ پاک نوں شہادت اتنی پسند آئی ہے دھماکہ لاہور ہویا علاج ریاض اندر ہویا جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا تے قبر جناب عثمان دے قدماں وچ بن گئی ہے وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ سانو ماڑی جی تکلیف آ جائے اسی گھبرا جانے ہاں ڈر جانے ہاں شکوے تے اتر آنے ہاں تاڑیاں ساڈے واسطے تکلیفاں رکھیاں نے اور نہ پائیا تینوں تے کدے ہویا ہی کچھ اللہ اللہ گھبرایا نہ کر مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے
میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ ظلم ہنس کر جو سہ جائے، وہی کامل مسلمان ہے۔ ستم ہنس کر جو سہ جائے، وہی کامل مسلمان ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ سمیہ کو کئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، سمیہ کو کئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، میری گرد زادی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نازل والا قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ويقتلون وعدن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جسے ریل زکوان کہا جاتا، ریل اور زکوان۔ وہاں کا سردار کا نام تھا عامر بن طفیل، بڑا مغرور انسان۔ نبی پاک بڑھایا آگے لے محمد اے لڑائیاں اے جھگڑے اے قتل و غارت یہ آپ ختم کرنے امن ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی گل ہے، میں آپ جانا آپ نہیں کرنے ہیں بڑی پا لے بڑی بڑی ہے کہ عرب دے جننے پنڈ نے نا دیہات انہاں چ میری حکومت تے عرب دے جننے شہر نے انہاں چ تہاڈی حکومت تے ایک نکی دی گل ہو رہی اے جڑا تسی کہندے نا اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں، لات کچھ نہیں کرتا، بنات کچھ نہیں کرتا، اللہ کچھ نہیں کرتا، ادھر کچھ اے چھڑ دے اے گل کہنا چھڑ دیو تے شہر تسی حکومت کیتی جاؤ، پنڈا میں کیتی جانا بس کھڑا ہے۔ ہائے ہائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھان چک کے کافر دیاں کھان پائیاں تے نبی پاک فرماتے ہیں کی پیا کینا ہے تو عرب دیاں حکومتاں تے سرداریاں دے کے تے چاہنا ہے کہ میں اللہ پاک دی توحید دا پیغام چھڑ دیواں۔ سن گل کرنا تے دور دی گل ہے، عرب کلا کی حقیقت رکھ لائے، مشرق و مغرب دیاں دولتاں بھی لب جان، میں جتی دی نوک تے سٹ سکنا لیکن اپنے مالک دا لڑ میں نہیں چڑھ سکدا۔ انہوں بڑا غصہ ہے، اپنے علاقے گیا تے کچھ مہینے ٹھہر کو نے پلاننگ بنائی، چند بندیاں دا قافلہ میرے پیغمبر کول بھیجیا۔ قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اندر آیا، خط لے کے نبی پاک نے خط کھولیا تے خط تے لکھیا ہے محمد اسی مسلمان ہو گیا، میں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے قبیلے دے لوگاں بھی پڑھ لیا ہے، اسی مسلمان تے ہو گیا، سانو دین دا پتہ نہیں، قرآن دا علم نہیں، چاند اپنے صحابہ کلاؤ جڑے سانو دین دی تعلیم دین۔
نبی پاک علیہ السلام نے کی کیتا، میرے نبی بڑے خوش ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنے یاراں نوں جمع فرمایا، تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جاؤ۔ 70 کاری میرے پیغمبر نے کھڑے کر لے، 70 کاری۔ ایک کدوں دی گل ہے جدوں مسلمان انگلیاں تے گنے جا کردے سن، چاہندے کو مسلمان ہور گل ہے، قرآن دا کاری ہور گل ہے، قرآن کی کاری سونا سونا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اور انہاں دی صفت پتہ کی سی؟ سارا دن جنگلاں چ لکڑیاں کٹھیاں کر کے شام ویچ کے اپنے بچیاں دی دال روٹی کما دے سن، تے رات کو مصلیاں تے کھلو کے قرآن پڑھیا کرتے سن۔ قیمتی ہیرے نبی نے میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ ریل تے زکمام دے علاقے دے اندر روانہ کر دیتا۔ بیر معونہ تے قافلہ پہنچیا، حضرت حرام بن ملعان رضی اللہ عنہ نبی پاک دے صحابی نے فرماندے نے اللہ پاک دے نبی نے مینوں میر مقرر کیتا ہے تہاڈا، تسی ایتھے رک جاؤ، میں کلا عمر بن طفیل دے دربار وچ جانا، حالات و واقعات دا جائزہ لے کے پھر میں تانوں لے جاواں گا۔ کلے گیا دے دربار اندر، او دے دربار دا قانون ہے وے جڑا گیا وے سر جھکائے پہلے سجدہ کرے پھر گل کرے۔ میرے نبی دا یار سینہ تان کے گیا، سر چک کے گیا، اور توحید دا جناب مکمل رنگ لے کے گیا۔ او دے متھے تے تیوڑ پے گئے، کہندا ہے اور کون ہے تو؟ میں نے سجدہ نہیں کیتا، میرے سامنے جھکیا کیوں نہیں؟ حضرت حرام بن ملعان فرماتے نے بڑا جھکیاں، بڑا جھکیاں، بڑے سجدے کیتے نے، کدی لات کے، کدی منات کے، کدی عزا کے، کدی حبل کے، جڑی کو بڑی ٹھیری ویکھنی اوتھے سجدہ کر دینا، کو درخت ویکھنا اوتھے سجدہ کر دینا۔ پر عمر بن طفیل جدوں دا کملی والے دا لڑ پھڑیا ہے، اودوں دا غیر دے سامنے جھکن دا ارادہ ہی مکا دیتا ہے، عادتیں ہی خدا دیتیاں نے، ہن سارے کسے کے جھکدا ہی کوئی نہیں۔ بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے، تو مان لے یا نہ مانے مولا تیری مرضی ہے، پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے۔ انہیں کا بندر کھڑے بندے نے اشارہ کیتا ہے، انہیں ہاتھ وچ لیدا ہے، انہیں پچھوں زور نہ لیدا، نبی پاک تے یار دی کانڈ وچ ماریا، لیدا ایڈے زور نہ لگیا، حضرت حرام ابن ملعان دے سینے والے پھر پاسوں لیدا باہر آ گیا، سینے وچوں خون دا پھوارا ہی نکل پیا ہے۔ حضرت حرام ابن ملعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی کر کے اپنے خون دا بھوک بھریا، اپنے سر تے پایا۔ اے بخاری لکھیا ہے، اے بخاری لکھیا ہے، اے او مظلوم شہید نے جنہاں دا ذکر ٹی وی نہیں کر دے، اے او مظلوم شہید نے جنہاں دا ذکر اخباراں وچ نہیں آندا، جنہاں دا ذکر مولویاں دیاں زباناں تے نہیں آندا، ذاکراں دیاں زباناں تے نہیں آندا۔ اے او بیچارے مظلوم شہید نے جنہاں دا ذکر تانوں کتے نظر نہیں آئے گا۔ اے بخاری دے صفحات تے لکھیا ہے، خون دا پھوارا نکلیا ہے، آپ نے کو کر کے اپنے سر تے پایا ہے، اپنے پورے جسم دی قوت کو جمع کیتا ہے، انج اپنی مٹھیاں نوں بند کیتا ہے، خون نہ نکلیا ہے۔ حضرت حرام بن ملعان زمین تے گر گئے نے، اپنے خون وچ لت پت ہو رہے نے، جان نکلدی پئی ہے تے پوری طاقت نوں جمع کر کے کی کہندے نے، انج پورے جسم دی طاقت نوں جمع کیتا، ایک نعرہ لگایا، اس نعرے نے کافراں دے اوان ہلا کے رکھ دیتے، کافراں نوں پریشان کر کے رکھ دیتا۔ کی نعرہ لگا دے نے اپنے پورے جسم دی قوت نوں جمع کر کے فرما دے نے فزت برب الکعبہ، فزت برب
الکعبہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا وا، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا وا، میں اوج سرجا تے چڑھ گیا وا، آ کافراں دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں، اے کیویں دا بندہ ہے مر جان نو کامیابی کہندا پیا ہے، فزت برب الکعبہ، ایتھے ناڑی ہے ملا لو، ذالک الفوز العظیم، یہ وہ میدان ہے جہاں قد جانا بھی کامیابی ہوتا ہے۔ انہیں اپنے گرندیاں درندیاں بدبختاں نو حکم کیتا میرے مولا تے گئے، 70 نبی پاک دے کاری بیٹھے نے منتظر، نہ اپنا شہر ہے نہ اپنا دیس ہے نہ اپنا علاقہ ہے، پردیس نے اللہ اللہ نبی پاک تے یارہ دیاں گردناں تے تلواراں چلا دیتیاں گئیاں، میرے نبی دے یار شہید کر دیتے گئے، ہر صحابی دی گردن تے تلوار چل دیئے، 70 دے 70 شہید کر دیتے گئے، تے میرے پیغمبر دے یارہ دی عجیب بتائے، ہر صحابی دنیا تو جا رہا ہے دیکھ شیر پڑھ دائے، صحابہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک تو بعد سب تو زیادہ اسی شیر پڑھیا کر دے ساں، جدو کدی اداس ہویا کر دے ساں اسی شیر پڑھیا کر دے ساں، جڑا شیر میرے مولا تے نبی پاک دے 70 کاریاں زباؤں پڑھیا ہے، گردنا تے تلواریں چلدیاں پیاں نے، تے میرے نبی دے یار پڑھ دے نے بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا، سانو مفت دی اذان لب گئی ہے، سانو بیلیاں مسیتاں لب گئیاں نے، تاں سانو قدر کوئی نہیں دین دا، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا ورضی عنا فارضانا، مانا کی بڑھتا ہے اے بادِ صفا ساڈے محبوب تک ساڈا پیغام پہنچا دے، اسی میرے مولا تے اپنے رب نال ملاقات کر لئیے، اور رب جی دی خاطر رات اٹھ کر کے نمازاں پڑھیا کر دے ساں، او مالک جی دی یاد وچ رات دیاں دیریاں وچ لمبے لمبے سجدے کریا کر دے ساں، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں چک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی، لمبے لمبے سجدے تے تاں کر دے ساں، لمبیاں سجدیاں دا سرمانہ کیے، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں چک رہا تھا نماز میں، اللہ پاک نال اسی ملاقات کر لئیے، اور ملاقات ایڈی کامیاب نکلیے، اللہ ساڈے تیرا دی ہو گیا ہے، اسی اپنے اللہ تیرا دی ہو گیا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، ہار کے بھی بندہ جت جاتا ہے، مر کے بھی بندہ زندہ ہو جاتا ہے، میدان ہی ایسا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دے 3 صحابی نے کافراں دے ہتھے چڑھ گئے نے، انہاں وچ ایک دا نام ہے حضرت خبیب بن علی رضی اللہ، انہاں نے مکے لے آتا تیناں قیدی بنا کے، تے حضرت خبیب بدری صحابی بدر میں مارکہ بدر میں لڑتے رہے، کافروں کا ایک بڑا بڑا سردار سی، نام سی حارث، حارث نو حضرت خبیب بن عدی نے قتل کیا، انہاں حضرت خبیب نو لے آگے نا سیدھا حارث دے رشتہ داراں نو آکھیا بھی اے تواڈے سردار دا قاتل ساڈے ہاتھ چڑھ گیا، تے تانوں پڑھیا پڑھایا تے پڑھیا پڑھایا بغیر محنت تو قاتل لبدا پیا ہے، تے آدھا بدلہ پورا کر لو، لیکن شرط دے کے بھی اسی بیچنا ہے نو پیسے دے، وہ درم دے کے تے انہاں حضرت خبیب نو خرید لیا، خرید کو نہ پلان بنایا اسی اپنے سردار دا جڑا بدلہ ہے نا وہ خبیب کو لینا ہے،
تے عبرت ناک لینا ہے، انج مارنا ہے کہ دنیا تے بھی کسی نے کدی کسی نے ماریا نہ ہو۔ ایک ارادہ بنایا اور بیٹھ کے یہ طے کیتا کہ اسی حضرت خبیب مکے دے چوک دے وچ نہ گلے جبھا پا کے تے بن دینا ہے تے زندہ خبیب دے جسم کے ٹکڑے کرنے ہیں، آوڑیاں لا دیا گے، ہاتھ لا دیں گے، زندہ خبیب۔ اینا دنوں دے وچ حرمت والے مہینے آ گئے، کافر حرمت والے مہینے دے وچ لڑتے نہیں، ان حضرت خبیب کو ایک گھر وچ قید کر دیتا کہ حرمت والے مہینے لگ جان پھر کر۔ سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جناب کے کمرے دے اندر بند کر دیتا، کبھی کھانا دے دیتا کبھی نہ دیتا۔ اس گھر دی ایک عورت بعد ازل کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی، وہ دس دیے میں جدوں بھی جناب خبیب دے کمرے دے کونوں دی لگنا تے قرآن پڑھدیاں باتاں کھانیاں۔ حضرت خبیب قرآن پڑھتے رہتے سن، فرماندیاں ایک میں ویکھیا چاہتی ماری درد وچوں سراغ وچوں تے حضرت خبیب نالے قرآن کا پڑھتے نے تے نالے جی کر کے ہاتھ وچ انگوراں دا گچھا پھڑیا آیا ہے، انگور پہ کھاندے نے۔ فرماندیاں نے مینوں اللہ دی قسم ہے انگور ساڈے پورے شہر وچ نہیں تن لگدے۔ یقیناً اللہ پاک نے جناب خبیب نو بند کمرے وچ فروٹ عطا کر دیتا۔ محرم جناب حرمت والے دن لنگ گئے، حضرت خبیب نو مکے دے چوک اندر لے آندا گیا، انج کر کے پھانسی دا پھندا ہے، بڑا سارا تھڑا ہے، اور جناب خبیب نو کھڑا کر دیتا گیا تے کہنے خبیب سانو تیرے تے رحم آ گیا ہے، ترس آ گیا ہے، ایک نکا جا کام کر کھاں، پر حالانکہ ہونا بھی کچھ نہیں، بس ایس مجمع دے چینی کا لکھا دے میری جگہ تے پھانسی تے پھندے تے محمد رسول اللہ جان۔ یہ جی کیڑا ہونا ہے؟ نبی پاک کتھے نہیں، اسی کتھے ہاں، نہ اسی اتھے جانا ہے، نہ آپ نو اسی پڑھ سکنے ہیں۔ گل دی گل تو گل کرتے بس تیرے چھڑ ایتھے لوگاں ویزا لگ جائے نا تے لوگ یہ ہر شئی چھڑ دے، ایمان بھی، دین بھی، نبی پاک دی غلامی بھی قدر جو نہیں۔ حضرت خبیب نے کر کے نظران چک کے کافرہ دیا کھانج پہیاں سڑا تسی کی سمجھتے جے کہ نبی پاک دی محبت اسی کو تماشا بنا ہے ماد اللہ، اور تسی کہن دیو ایسی جگہ تے نبی پاک کا جان میں تے بھی گوارا نہیں کرتا، میرے محبوب دی اڈی وچ کنڈا بھی چپ جائے میں تہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سوری چرام دے پوری انتظامات ہو گئے، آج کوئی آخری تمنا ہے دسو، فرمایا ہے کی تمنا ہے دسو، تسی دسو بلا پھانسی دا پھندا سامنے ہوئے، موت نظر آندی ہوئے، بندے نے تھوڑی دیر تو بعد پھانسی دا پھندا گڑے وچ موت دی مالا بن کے پہ جانا ہوئے، تے بندہ کی کہے گا؟ یہی کہہ کر میرے بچے بڑھا دیو، میری بیوی بڑھا دیو، میرے ماں باپ بڑھا اگر کیا حضرت خبیب دے بچے نہیں سن، کیا آپ دی بیوی نہیں سی، کیا انہاں دی محبت دل وچ نہیں سی، کیا دل وچ انہاں دا پیار نہیں سی، کیا حضرت خبیب دے سینے چ دل نہیں سی، سب کچھ موجود سی، لیکن اللہ پاک میں سودا کر چکے سارے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اٹھے بلٹاک کر چکے سن، اٹھان چکے سن، عدم بالجدم کر چکے سن۔ حضرت خبیب فرما دے میرے بچیاں دی گرد نہیں، جے آخری تمنا پوری کرنا چاہتے ہو تے میرے 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو، میرے 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو۔ آپ نے وضو کروایا گیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تے چھتی چھتی پڑھی، کہتے ہیں بڑی جلدی نماز پڑھی ہو، پر میں نماز لمبی ضرور کردا، لیکن شاد تاکہ تیے تاکہ تواڈے دل وچ نہ آئے کہ موت تو ڈر کے نماز لمبی پیا کردا ہے، میں محمد دا دیوانہ موت تو نہیں ڈردا، موت ساڈے کولوں ڈردی ہے۔
گلے وچ پھانسی دا پھندا پا دیتا گیا ہے، پھانسی دا پھندا دبایا جا رہا ہے تے میرے خبیب دے جسم دے پورے کٹے جا رہے ہیں، انگلیاں کٹیاں جا رہی ہیں جناب خبیب دیاں انگلیاں کٹ۔ اس مجمع میں ایک نوجوان تھا جس کا نام سعید تھا، وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حضرت عمر کے دور میں ایک علاقے کا گورنر بنا کہ گورنر بن کے مجلس بیٹھیاں بیٹھیاں کش کھا کے ڈگ جاتے سن۔ حضرت عمر تک شکایت گئی تھی ہے جڑا گورنر تہاڈا ہے یہ پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا کش کھا کے گر جاتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تے رو پے؟ کہندے نے جدو مینوں حضرت خبیب دے جسم دے پورے کٹن دا منظر یاد ہوتا ہے مینوں ڈر لگتا ہے کہ اللہ میرے کو پوچھ نہ لے کہ میرے یار تے ظلم ہوندا رہیا تے تو کیوں کھلوتا ویکھدا رہیا ہے، گل سوچ کے میرے تے غشی تاری۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب خبیب دے جسم دے پورے کٹے جا رہے ہیں، گلے وچ پھندا پھانسی دا تے جسم دے پورے کٹے جا رہے ہیں تے جناب خبیب جان اپنے مالک دے حوالے کر دینے، آخری سانس لیندے نے تے زبان جو پڑھتے نے دست والی نہ قتل مسلمہ، ترجمہ کیے اے سباجا پنج مدینے تے جگ دیوی سنے ہاں میرا مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب جو تیرا، اس جرم تھی پائے لامن میں کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں مہنگ رب بجلا اے قصور خطایا، نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوئے جد بارا، کترا کترا قدر میرا میں تیتھی مور نہارا، یاری لائی خبیب جئی جد جاوے تے جاوے، پارنا نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے۔ اللہ اللہ حضرت خبیب دے جسم دے پورے کٹے جا رہے ہیں، جان ادو نکلیے جدو ادو ایک بدبخت نے آپ دے سینے وچ نیزہ ماریا ہے کہ میرے خبیب دنیا تو چلے گئے نے۔ تاریخ دی ایک کتاب وچ میں پڑھیا ہے حضرت خبیب دے دشمنائے عہد کیتا ہے اسی خبیب دی ناش نو اتھوں لان نہیں دینا، چوک وچ ہی لڑکیاں رہن دینا ہے۔ 5 دن آپ دا لاشاں لڑکیاں رہیا، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، یارو 25-30 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 35 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ میرے نبی نو پتہ لگا ہے میری یار دا لاشا مکے دے چوک وچ لڑکی آئے، میرے نبی نے حضرت زبیر بن عوام فرمایا، میرے نبی نے حضرت مقداد بن اسود فرمایا وہ جاؤ میرے یار دا لاشا لے کے آؤ نا، جاؤ میرے خبیب دا لاشا لے کے آؤ نا۔ پیر جی ساڈا لگی ہی کچھ نہیں، پیر جی اسی اسلام کو دیتا ہی کچھ نہیں، سانو پڑھیا پڑھا دین لگ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو سلام دے صحابی تر پے نے، رات دی طریقی وچ مکے پہنچے نے، چھپ چھپا کے حضرت خبیب دے لاشے کول گئے نے۔ حضرت مقداد بن اسود فرماتے نے میں جدو خبیب دے لاشے نے کول پہنچیا تے فرماتے ہیں میرے کو رہا نہ گیا، میں کر کے جناب خبیب دے لاش میں جبھی پا لئی۔ فرماتے ہیں میں ویکھیا ہے حضرت خبیب دے سینے تے نیزے دا زخم ہے، تے کر کے خبیب نے کہا تھا اپنے زخم تے رکھیا ہے تے وچوں خون پیا ٹپکدا ہے تے خون وچوں خوشبو پئی آندی ہے، بدن وچوں خوشبو پئی آندی ہے۔ فرماتے ہیں 40 دن گزر جان تو بعد بھی خبیب دا لاشا بالکل تر و تازہ ہے، خبیب دا بدن پاک خوشبو ہے تین نرم ہے جنہیں گلاب دیاں پتیاں نرم ہوندیاں نے۔ فرماتے ہیں سینے کر کے جناب خبیب دا لاشا اتاریا، لے کے گھوڑے تے بیٹھ کے تے سفر شروع کیتا۔ کافر ساڈے مگر لگ گئے، حتیٰ کہ کافر قریب آ گئے، اسیر کر کے آپ
دے لاشنے کے پاسے رکھے پہلے انہاں نمٹ لینے تے پھر بزرگ کرنے فرماتے نے اینج کر کسی کافر ول متوجہ ہوئے زمین پھٹیے تے لاشا زمین دے وچ چلا گیا ہے اللہ پاک نے لاشے دی حفاظت فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ کے لپکتے ہوئے گاؤں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں وآخر دعوانا مدرسہ طیبہ ایجوکیشن کمپلیکس میں شعبہ حفظ میں داخلہ جاری ہے آپ اپنے بچیاں اتنے داخل کرواؤ حفظ دی بہت پیاری کلاس میں نے پچھلی دفعہ انہاں وضاحت بھی کی تھی بہت اچھی کلاس حفظ دی جاری و ساری ہے اپنے بچیاں قرآن پاک حفظ کروان واسطے ادارہ حاضہ کے اندر بھیجو اللہ پاک تاکہ بچیاں عالم با عمل بنائے اور اللہ پاک اس ادارے میں دگنی علاج چگنی ترقی عطا